السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ناول شدت جنون کی قسط نمبر 2۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شدت جنون قسط نمبر 2، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی جو دامیار شاہ کی کل رات کی قربت میں بہت بری طرح سے الجھ گئے تھے۔ اس کے بدن پر دامیار کی شرٹ تھی۔ اس نے سیدھے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سگریٹ جلا کر اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ وہ حسین تھی، بلکہ اس کی تعریف میں حسین لفظ بہت چھوٹا تھا۔ رابی، تمہارے لیے صرف رابی۔ وہ اپنے بال پیچھے کرتی ہوئی اس کی آغوش میں آ بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلاتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ یہ ایڈ شوٹ کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ اس کے چہرے سے بھیگے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے پیچھے سے اس کی گردن کو تھام کر اپنے چہرے کے قریب کرتے سوال کیا تھا۔ 1 ویک تو لگ جائے گا ڈارلنگ، وہ دلکشی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ایک ادا سے بولی تھی۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ ہٹا کر اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ 1 ہفتہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑایا تھا۔ رابعہ نے اس کے ہونٹوں کو پرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی۔ کیوں جان، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے مزید اس کے پاس آ چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں 1 ہفتے سے پہلے شاید آسٹریلیا چلا جاؤں۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ اس نے ایک بے باک نظر اپنی شرٹ کو دیکھا تھا۔ آسٹریلیا؟ واقعی؟ تمہیں پتہ ہے میں کبھی وہاں نہیں گئی ہوں۔ مجھے بہت شوق ہے، لیکن شوٹنگ ختم کرنے کے بعد ہی تو ہم جا سکتے ہیں نا؟ وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی جبکہ وہ صرف کندھے اچکا گیا۔ اس کا رابعہ کے ساتھ 1 منٹ کاٹنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ جتنی اچھی وہ اسے ایڈ میں لگی تھی اتنی اچھی وہ اسے اپنے بستر پر نہیں لگی تھی۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، وہ بھی 1 ہفتے سے پہلے۔ اس کے ساتھ وہ مزید اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنے اس کے نخرے تھے کہ وہ کاسٹنگ کاؤچ کے چکر میں پڑنے نہیں پڑتی، کسی کے بستر کی زینت نہیں بنتی، کسی کو اپنا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیتی، ان سب چیزوں نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ لیکن کل رات 8 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک اسے اس میں ایسی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے مزید 1 سیکنڈ بھی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ تم یہ شوٹنگ کمپلیٹ کرو بیبی، ہم اس کے بعد ملیں گے۔ وہ نوٹوں کی گڈی بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم اتنے دن مجھ سے نہیں ملو گے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، لیکن جلد بازی میں وہ نوٹوں کی گڈی اٹھانا بھولی نہیں تھی۔ نو ڈارلنگ، میں نہیں مل سکوں گا تم سے۔ بتایا تو ابھی کہ آسٹریلیا جانا ہے ضروری میٹنگ کے لیے، تو کیا میرے لیے
تم یہ میٹنگ چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، اس کے سینے پہ اپنی انگلیوں سے حرکت کرتے وہ اس کے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیبی، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ اپنی میٹنگ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم تو ابھی آئی ہو میری زندگی میں، خیر ملوں گا تم سے۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے نکلنے لگا تھا۔ اپنی شرٹ تو لے کر جاؤ، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ادائیں دکھاتی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ مجھے استعمال شدہ چیزیں پسند نہیں آتی۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں رات کو ہی ہو گیا ہوگا، وہ جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکلا تھا، جہاں باہر کھڑا مبشر اس کی برانڈڈ شرٹ پکڑے کھڑا تھا، جبکہ وہاں اندر کھڑی رابعہ انجم اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ ارے راحیل، اندر آؤ، تم وہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا جب اسے راحیل اپنے آفس کے دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیسے ہو دامیار؟ وہ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس سے ہاتھ ملاتا سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہم جیسے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں میرے یار؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ اس کے انداز پر راحیل بھی قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں سنا ہے میں نے، آج کل رابعہ انجم کے ساتھ ہونا؟ ارے نہیں، بکواس تھی وہ، فضول، زیرو انٹرسٹ، صرف دور سے ہی اچھی لگ رہی تھی۔ خیر تو پابند ہونے والا ہے، میرا مطلب ہے شادی وادی کی خبریں اٹھ کر آ رہی ہیں۔ شادی کر رہا ہوں، خود کو کسی کا پابند نہیں بنا رہا، یہ تو گھر والے پیچھے لگے ہیں شادی کے، اور میں تجھے بھی یہاں اسی سلسلے میں بلانے کے لیے آیا تھا۔ یہ رہا میری شادی کا کارڈ، اور آپ وقت پر آ جائیے گا۔ ارے نہیں، میں نہیں آ سکتا، میں تو ویسے بھی آج شام کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہا ہوں، میری واپسی 1 ہفتے کے بعد ہے۔ اس نے بنا کسی طرح کا بہانہ بنائے فوراً انکار کیا تھا۔ ارے یار، تیری میٹنگ فرائیڈے کو ہے نا، تو سیٹرڈے کو واپس آ جانا۔ ویسے بھی میری شادی منڈے والے دن ہے، میں تجھے مہندی مایوں میں آنے کے لیے فورس نہیں کروں گا یار، صرف شادی والے دن آ جانا، میرا باپ خوش ہو جائے گا یار۔ تیرے آنے سے نا میری شادی میں تھوڑی رونق زیادہ لگ جائے گی، تھوڑی پروموشن ہو جائے گی میرے باپ کی کمپنی کی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو دامیار قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ مطلب پرست دوست تو بہت دیکھے ہیں، تو مطلب پرست دولہا نکلا۔ چل کیا یاد کرے گا، آ جاؤں گا تیری شادی پر، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ ارے میری جان، آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، اور تو فکر مت کر، میری شادی پر آنا تیرا ویسٹ ہرگز نہیں جائے گا۔ ایسی لڑکی ڈھونڈ کر دوں گا کہ 1 ہفتے تک نشہ نہیں اترے گا تیرا۔ ہاں پچھلی والی یاد ہے مجھے، نشے کا تو پتہ نہیں، 1 ہفتے تک جان نہیں چھوڑی تھی اس نے میری، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ ارے یار اس کو بھول جا، اس دفعہ والی چیک کرنا تو کسی کے ہاتھ نہیں آتی،
میری ہونے والی بیوی ہے نا، اس کی سہیلی ہے، وہ آنکھ دبا کر بولا تھا، جبکہ دامیار حام صرف کندھے اچکا گیا تھا۔ سر، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہوئی تھی اس کو بین کروا دیا ہے بارک شاہ نے، اور وہ آپ کے ساتھ اس ڈیل کو یہیں پر ختم کر رہا ہے۔ اس کا سیکریٹری آفس میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا۔ بارک شاہ کون ہوتا ہے؟ مجھے انکار کرنے والا؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ وہ اپنے سیکریٹری کو گھورتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگا تھا۔ جانتا ہے جناب، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ کسی طرح کی ڈیل کرنا وہ لوگ پسند نہیں کریں گے۔ انہیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی آپ کی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو وہ کبھی اس کمپنی میں قدم نہ رکھتے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی تھرڈ کلاس گری پڑی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیں۔ اس کے سیکریٹری نے حرف بہ حرف بارک شاہ کی باتیں دہرائی تھیں، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا۔ کیا اس وقت کوئی کمپنی ایسی بھی تھی جو دامیار مرتضیٰ شاہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر سکتی تھی؟ اور وہ بھی تب جب کاغذات پر سائن ہو چکے تھے، ڈیل پوری طرح سے مکمل ہو چکی تھی۔ صرف یہ جان کر کہ اس کمپنی کا مالک دامیار شاہ ہے، بارک نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کون ہے یہ بارک شاہ؟ ملنا ہے مجھے اس سے، ابھی کے ابھی۔ میری اس کے ساتھ میٹنگ فکس کرواؤ، میں بھی تو دیکھوں آخر کون ہے وہ جو میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے انکار کر رہا ہے۔ میں نے خود ان کے کام کی تعریف سن کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور یہ مجھے انکار کر رہے ہیں، مجھے، دامیار مرتضیٰ شاہ کو؟ شاید وہ لوگ بھول چکے ہیں کہ کامیابی کا دوسرا نام ہے دامیار شاہ۔ میرے ساتھ کام کر کے ان کی کمپنی راتوں رات اسٹاک مارکیٹ میں اپنی حیثیت بڑھا سکتی ہے، اور کانٹریکٹ فائنل ہونے کے بعد وہ لوگ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کل ہی تو ہم اس پروجیکٹ پر کام شروع کر رہے تھے، اور آج ہی بارک شاہ انکار کر رہا ہے۔ مجھے خود ملنا ہے اس آدمی سے۔ میری میٹنگ فکس کرواؤ، آدھے گھنٹے میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ غصے سے اپنے سیکریٹری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بٹ سر، بارک شاہ نے کہا ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے چہرے سے واقفیت حاصل کرنے سے پہلے ہم یہ ڈیل یہیں پر ختم کر دیں۔ وہ کچھ گھبراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دامیار اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس آدمی سے ملنا ہے ابھی،
اور اسی وقت میری اس کے ساتھ میٹنگ فکس کرو، ورنہ میں اس کی پوری کمپنی پر کیس کر دوں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد انکار کیا ہے، اور میں اس طرح کسی کو خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ جی سر کہتا فوراً وہاں سے نکلا تھا، جبکہ دامیار شاہ کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی انا پر بہت گہری چوٹ لگا گیا تھا بارک شاہ، اور وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک رابعہ انجم اس کے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ ہائے ڈارلنگ، کیسے ہو تم؟ کیا بات ہے، کسی چیز کو لے کر پریشان ہو؟ کافی غصے میں لگ رہے ہو۔ وہ اس کے پاس آتی ایک ادا سے بولی تھی۔ گیٹ آؤٹ! وہ غصے سے دہارا تھا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے اس طرح آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! دفع ہو جاؤ یہاں سے! اور تمہیں کس گدھے نے میرے آفس کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دی؟ کیا مطلب دامیار؟ آئی ایم یور گرل فرینڈ! گرل فرینڈ نہیں رکھیل، ایک رات کی عورت جس کی قیمت تمہارے منہ پر مار چکا ہوں میں، پھر منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو۔ دامیار شاہ کے ساتھ رات گزارنے کی کافی بڑی قیمت مل چکی ہے تمہیں، لگتا ہے کم پڑ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج رات میرے ایک ڈیلر کی رات رنگین کر دو، وہ بھی اچھی قیمت دے دے گا تمہیں، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس وقت میں تمہاری اس شکل پر تھوکنا تک نہیں چاہتا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتا اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر چکا تھا، جبکہ رابعہ انجم پہلے بے یقینی سے اس کے الفاظ سنتی رہی تھی۔ ابھی کل رات ہی تو وہ اپنی تمام تر حدود توڑ کر اس کی باہوں میں آ سمائی تھی، اور وہ لمحے میں اسے ایک جسم فروش عورت بنا چکا تھا۔ ہاں، شاید وہ تھی جسم فروش، تب ہی تو کل رات اپنی ساری حدود توڑ کر وہ اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ دنیا والوں کو اپنا ایک سٹینڈرڈ دکھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی وہ کبھی کاسٹنگ کاؤچ کے چکر میں نہیں پڑے گی، کبھی کسی افیئر سے شہرت کما کر اس انڈسٹری میں موو نہیں کرے گی، لیکن دامیار شاہ کی شاندار پرسنالٹی نے اسے اپنی حدود توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے بھی اس انڈسٹری میں آنے کے لیے بہت دلوں کے ساتھ کھیلا تھا، بہت لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں وہ الگ تھی۔ اس طرح کسی نے اسے آئینہ نہیں دکھایا تھا جس طرح دامیار شاہ نے دکھایا تھا۔ کون سے گمان میں تھی وہ کہ دامیار شاہ کی گرل فرینڈ بن کر وہ اس کی دولت پر عیش کرے گی، اس کو اپنے اشاروں پر نچائے گی، اور پھر جب وہ پوری طرح سے اس کے عشق میں پاگل ہو جائے گا، تب وہ اس پر احسان کر کے اس سے شادی کی ڈیمانڈ کرے گی۔ لیکن نہیں، وہ تو ایک رات میں ہی نظریں بدل گیا تھا۔
شاید وہ بھول چکی تھی کہ دامیار شاہ کے پاس ایسی عورتوں کی کمی نہیں تھی، اور اس کی نظر میں بھی وہ ایک ایسی ہی عورت تھی۔ بارک شاہ اس سے ملنے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ اس کے منہ تک نہیں لگنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے اسے کبھی دیکھ نہیں رکھا تھا۔ وہ ہر نیوز چینل میں ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے سب سے بڑے نام کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ بہت اچھے سے اس سے واقفیت رکھتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی نیو ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ جس کمپنی کے ساتھ وہ اپنا نیکسٹ پروجیکٹ کر رہا ہے وہ دامیار شاہ کی ہے، تو اس نے فوراً ہی اپنی طرف سے انکار بھجوا دیا تھا، اور اس کا انکار دامیار شاہ نے ضرورت سے زیادہ دل پر لے لیا تھا۔ تبھی تو شام 4 بجے اس کے انکار کے باوجود وہ اس کے آفس میں موجود تھا۔ وہ اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب وہ اچانک میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ مسٹر بارک شاہ، یہ میٹنگ تم بعد میں کر لینا، اس کا جو نقصان ہوگا مجھ سے لے لینا، پہلے ذرا مجھ سے 2 ٹوک بات کرو۔ کیوں انکار کیا تم نے میری کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے؟ جانتے ہو آج تک ایسی حماقت کسی نے نہیں کی۔ ارے دامیار شاہ ایک برانڈ ہے، اور اس برانڈ کے ساتھ تمہارے جیسی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں کام کرنے کے لیے ترستی ہیں، اور تم نے مجھے انکار کیا۔ دامیار شاہ کو وہ اپنے غصے کو اپنی ہنسی کے پیچھے چھپا رہا تھا، جبکہ میٹنگ میں موجود سارے بزنس مینز اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، تبھی تو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ میٹنگ تھوڑی دیر کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ان سب کو جانے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ لوگ وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئے تھے۔ بارک نے کرسی کھینچتے ہوئے اپنی جگہ سنبھالی تھی، اور اس کے انداز میں بھی وہی اکڑ تھی جو سامنے بیٹھے اس مغرور اور بددماغ شخص کے انداز میں تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا۔ ہاں دامیار شاہ، قبول کرو اس چیز کو کہ میں بارک شاہ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ وجہ جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری گھٹیا صحبت کی وجہ سے۔ کون سی ماڈل لوگے تم میرے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو تمہارے بستر پر رات کو تمہیں مل سکے؟ تو آئی ایم سوری، ایسے گھٹیا کام نہ تو میں کرتا ہوں اور نہ ہی میری کمپنی میں کوئی کر سکتا ہے۔ میری یہ جو کمپنی ہے نا، میرے باپ دادا کا خواب ہے، اس لیے میں تم جیسے شرابی شخص کے آسرے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کام کر کے میری کمپنی راتوں رات بلندی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے گی، لیکن مجھے وہ بلندی نہیں چاہیے جو تمہارے کنٹرول میں ہو۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے تھے نا؟ جاؤ کر لو کیس،
لیکن میری طرف سے کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے اور آنے والے کل میں بھی انکار ہوگا۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے، اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ مجھے تمہاری دی ہوئی کامیابی نہیں چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھا اور اپنے کوٹ کے اگلے بٹن کو بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دامیار شاہ کو یہ انکار کسی تھپڑ سے کم نہیں لگا تھا۔ سر، دامیار شاہ کی طرف سے لیگل نوٹس آیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کی اس ڈیل کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوا ہے۔ بیچ راستے میں انکار کر کے آپ نے ان کی کمپنی کو لاس پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آپ پر بہت بڑا کیس بن سکتا ہے۔ اس کا سیکریٹری اسے ایک پیپر تھماتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے خاموشی سے وہ پیپر تھام لیا تھا جو دامیار شاہ کی طرف سے ایک لیگل نوٹس تھا۔ وہ جانتا تھا دامیار شاہ کے ساتھ پنگا لے کر وہ خود بھی بہت بڑی غلطی کر چکا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی کمپنی کسی مغرور، بددماغ شرابی اور زنائی انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اس لیگل نوٹس کی وجہ سے اس کے سر کی رگیں پھٹنے ضرور لگی تھی، لیکن ٹینشن سے نہیں بلکہ غصے سے۔ زہرش بھابھی، وہ دراصل میں نے بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں گاؤں کی زمینوں کی طرف چکر لگاؤں گا، لیکن ہوا کچھ الٹا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے، میرے ڈی ایس پی سر نے ایک اور کام نکال لیا ہے میرے لیے۔ نیکسٹ ویک میں نہیں جا پاؤں گا، پلیز سب بھیا کے کان سے یہ بات نکال دیجیے گا، ورنہ بعد میں وہ بہت غصہ ہوں گے۔ زبر اچانک کچن میں آتے ہوئے زہرش سے کہنے لگا تھا، جو پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ زبر نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور یقیناً وہ بعد میں باریک کے غصے کا شکار ہونے والا تھا، جو وہ نہیں ہونا چاہتا تھا بلکہ زہرش کو کرنا چاہتا تھا۔ یہی تو مسئلہ تھا اس آدمی کا، پورا شہر ڈرتا تھا اس سے، اور وہ اپنے بھائی کی ناراضگی سے۔ زبر بھائی، وہ بہت غصہ ہوں گے، بلکہ آج صبح کو مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ کو لازمی یاد کروا دوں۔ پتہ نہیں آج کل ان کے آفس میں کیا چل رہا ہے، ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے، اور میں ان کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی، لیکن زبر کو اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی، اب کیا اس شہر کا سب انسپکٹر اپنے بھائی سے مار کھاتا اچھا لگے گا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں خود ہی بھائی سے بات کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی وہ ناراض ہوں گے تو مجھ سے ہوں گے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو اچھی بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ سوچا تھا کہ آپ بھابھی بن جاؤ گی تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ نکلی نا ابا کے دوست کی بیٹی۔ کوئی بات نہیں، وہ ایموشنل انداز میں کہتے ہوئے پلٹا تھا۔ اچھا بس کریں زبر بھائی،
آپ تو اپنے ابا کے دوست کی بیٹی ہونے پر مجھے گناہگار بنا کر ہی دم لیں گے۔ کرتی ہوں کچھ، لیکن صرف آپ کے لیے۔ وہ پریشانی سے اسے دلاسا دینے لگی تھی، جبکہ زبر معصومیت سے ہاں میں سر ہلاتا اپنی مسکراہٹ چھپائے باہر نکل گیا تھا۔ کہہ دوں گی کہ زبر بھائی مصروف ہیں تو خود چلے جائیں تو زبر بھائی کی شامت آ جائے گی۔ نہیں نہیں، پیار سے بات کروں گی۔ نہیں، پیار سے بات کروں گی تو میری شامت آ جائے گی۔ بھابھی، میری پیاری کیوٹ سی بھابھی، آپ اتنی پیاری کیوں ہو یار؟ قسم سے دل کرتا ہے آپ کے یہ دونوں ریڈ ریڈ گال چوم لوں۔ اس کے ایک گال پر عبادت نے جبکہ دوسرے گال پر عزا نے بوسہ دیا تھا۔ میں شروع سے ہی کیوٹ ہوں، تم لوگوں کو آج احساس ہوا ہے۔ یقیناً کوئی مطلب ہوگا، بولو۔ ان کی چاپلوسی پر وہ اچھے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ یوں ہی منہ اٹھا کر اس کی تعریف کرنے یہاں کچن میں نہیں آئی۔ یقیناً انہیں کوئی مطلب تھا۔ بھابھی، آپ کیوٹ تو ہیں اور ہمیں ہمیشہ سے اس بات کا احساس ہے۔ ہاں، لیکن ہم یہاں آپ کے پاس نا اپنے مطلب کے لیے ہی آئے ہیں۔ وہ کل رات کو نا سہرش کی مہندی ہے۔ تو وہ کنفیوز ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ شادی پر جانے کی اجازت وہ ان دونوں کو دلوا چکی تھی، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ رات کو ہے، عزا نے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ وہ ان دونوں کو گھور کر رہ گئی اور فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھابھی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سحری سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم 6 کے 6 وہاں پر موجود ہوں گی۔ پلیز بھابھی، ہمیں اس سے وعدہ خلافی نہ کروائیں، پلیز، آپ کے آسرے پر ہم نے وعدہ کیا ہے، عبادت نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں تو وعدہ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کے غصے کا اندازہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم لوگوں سے، پتہ نہیں تم لوگ کون ہو، میں تم لوگوں کو جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے برتن اٹھا کر سنک کے پاس آتی انہیں مانجنا شروع کر چکی تھی۔ یقیناً یہ لڑکیاں اسے یہاں پھنسانے کے لیے آئی تھی۔ پہلے ہی زبر سے میں بچا لوں گی پریشان نہ ہو کر کہہ کر وہ خود پریشان ہو چکی تھی کہ اب وہ خود اپنے شوہر کے غصے کا سامنا کیسے کرے گی، اور یہ دونوں چڑیلیں بھی اپنی سہیلی سے ایک اور وعدہ کر کے اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ بھابھی پلیز کچھ کریں نا، صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، پلیز بھابھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبادت ہاتھ جوڑے اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ عزا تو باقاعدہ اس کے پیروں میں پڑ چکی تھی۔ بھابھی پلیز، ہمیں صرف آپ کا ہی سہارا ہے، پلیز بھابھی اجازت دلوا دیجیے، پلیز بھابھی انکار مت کرنا، بھابھی تم ہی ہو میرے جینے مرنے کا سہارا۔ عزا کی بچی، میں گر جاؤں گی، وہ اپنے پیر چھرواتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو بھیا ہے نا، آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیں گے، بس آپ نے ہمیں اجازت ہی تو دلوانی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی۔ چپ کرو بے شرم، اور پیچھے ہٹو، میں کچھ نہیں کر سکتی،
میری طرف سے صاف انکار ہے۔ رات کو وہ بھی کبھی تم لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ہمیں انکار کر رہی ہیں۔ عبادت معصومیت کی انتہا کرتی آنکھوں میں پانی لے آئی تھی۔ کتنی اچھی تھی آپ۔ شادی سے پہلے 6 مہینے میں آپ بدل گئی ہیں۔ آپ بالکل پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر اس وقت ہمارے سامنے شادی سے پہلے والی زہرش بھابھی ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتی۔ بے وقوف، شادی سے پہلے وہ زہرش آپی تھی، زہرش بھابھی تھوڑی نہ تھی۔ اور ہماری بھابھی بالکل بھی نہیں بدلی، بالکل ویسی ہی ہیں جیسے شادی سے پہلے تھی، ہے نا بھابھی؟ ایزا نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، میں ویسی ہی ہوں، میں بالکل نہیں بدلی، اس نے فوراً کہا تھا۔ لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، بھابھی نے کہہ دیا نا، وہ ویسی ہی ہیں، سب سنبھال لیں گی، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلو عبادت، کام ہو گیا، ایزا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے نہیں کہا ایسا، میں بالکل بھی کچھ نہیں سنبھال سکتی، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا ہے تم لوگوں کا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ اب تو زہرش جانے اور اس کا شوہر جانے، اور یہ کہہ کر پچھتا رہی تھی کہ وہ پہلے جیسی ہے، حالانکہ پہلے تو وہ کبھی بھی باریک کے سامنے نہیں جاتی تھی، اور اگر جاتی بھی تھی تو ڈر سے کانپتے ہوئے جاتی تھی۔ اللہ اللہ، بھابھی یہ لڑکیاں مجھے قصہ سنا رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو زبردستی منایا ہے رات کو باہر جانے کے لیے۔ آپ نے ان سے کیسے کہہ دیا کہ آپ بھیا سے انہیں اجازت لے کر دیں گی؟ آپ جانتی ہیں بھیا اس چیز کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، میں سب سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کو پھنسا کر پتلی گلی سے راستہ نکالا ہوگا، وہ کچن میں آتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جو اب زبر کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے مسئلے کا حل نکالنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شاید شیری ہی وہ واحد انسان تھا جو اس وقت اس کے مسئلوں کو سمجھ سکتا تھا۔ صرف انہوں نے ہی نہیں، زبر بھائی نے بھی، وہ بھی نہ اپنا مسئلہ میرے سر پر لاد کر چلے گئے ہیں۔ اب میں کیا کروں شیری بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میری مدد کرے نا، میں کیا کہوں گی ان سے جا کر؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ بھابھی یہ تو پتہ نہیں کہ آپ بھیا کے سامنے کیا کہیں گی، ہاں لیکن جب ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے لگے تو اس غریب دیور کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ اگلے 2 دن تک میں آفس کا چکر نہیں لگا سکتا، میرا میچ ہے۔ اس نے بڑی امید سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کیسے اس کا ہمدرد بن کر آیا تھا کہ لڑکیاں اسے بے وقوف بنا کر چلی گئی ہیں، اور خود اب اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ اللہ اللہ، شیری بھائی آپ بھی؟ یار میں نے کیا بگاڑا ہے آپ سب کا؟ کیوں میری معصوم جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ سچ مجھ میں روک دینے کو تھی۔ آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا میری پیاری بھابھی، بلکہ آپ کی اس نیک روح کو ہماری مدد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے جلاد بھائی سے بچایا جا سکے، اور مجھے پورا یقین ہے آپ ہمیں بچا لیں گی۔ خیر بھیا کو بتا دیجئے گا کہ 2 دن تک میں نہیں آ سکتا آفس، میرا میچ ہے نا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے ذرا سوچئے تو صحیح،
फ्यूचर के क्रिकेटर की भाभी हैं आप। आज आप मुझे बचाएंगी तभी तो कल आप मुझ पर फख्र करेंगी। संभाल लीजिएगा सब कुछ। और प्लीज़। वो प्यार से इसके गाल खींचता बाहर भाग गया था, जबकि वो सर पकड़ कर रह गई। वो इन लोगों के मसले का हल सोचने ही लगी थी जब बाहर से बारिक के गरज बरज की आवाज़ सुनाई दी। वो माली पर चिल्लाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। अब माली की शामत क्यों आई थी इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इतना अंदाज़ा था कि अगर इस वक्त इसने इसे झेरा तो इसकी शामत ज़रूर आ जाएगी। वो जब से घर वापस आया था गुस्से में ही था। हर कोई अंदाज़ा लगा चुका था कि आज इसका पारा बहुत हाई है, इसीलिए तो कोई भी कमरे की तरफ गया ही नहीं था। सबके साथ खाना खाकर वो खामोशी से अपने कमरे में आ गया तो वो इसके लिए चाय बना कर लाई थी। जब इसने दरवाजे के बाहर उन चारों को टहलते हुए देखा, भाभी प्लीज़ संभाल लेना, भैया का पारा बहुत हाई है। सबसे पहले शहरी इसके सामने आया था। भाभी प्लीज़ भैया को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं मजबूर हूँ। मेरा डीएसपी किसी तरह मेरे हाथ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं भैया का दिया हुआ काम नहीं कर पा रहा। ज़बर ने इसे पीछे करते हुए इससे कहा था, जबकि वो सिर्फ सर हिला पा रही थी, वो भी इनकार में। भाभी आप इनकार में सर क्यों हिलाकर हमें डरा रही हैं? जाइए, भैया को चाय की ज़रूरत है और आप अच्छी बीवी का फ़र्ज़ निभाते हुए सर भी दबा दीजिएगा। शहरी ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए जाने की भी इजाज़त मांग लीजिएगा। इबादत और इज़ा का अंदाज़ इनसे मुख्तलिफ नहीं था, जबकि ज़बर इन दोनों को घूर रहा था। ये किस चीज़ की इजाज़त मांगने की प्लानिंग चल रही है यहाँ? वो ज़बर मामू, वो ना सहरिश की मेहंदी है, इबादत ने घुटी हुई आवाज़ में बताया। हाँ तो? वो इन्हें घूरते हुए सवाल करने लगा। मामू वो इजाज़त चाहिए, मेहंदी की रस्म रात को है। भाभी आप खड़ी क्या हैं? अंदर जाए ना, वो दोनों इसे घूरते हुए बोली थी, जबकि इनके सर पर बारिक भैया के बाद अब ज़बर नाम की मुसीबत भी खड़ी हो चुकी थी, जबकि वो अपने हाथों में मौजूद चाय का कप ठंडा भी कर चुकी थी। लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अंदर जाकर बारिक से इनको बचा सके, क्योंकि वो जानती थी इन्हें बचाने के चक्कर में वो खुद बहुत बुरे तरीके से बारिक के गुस्से का शिकार होने वाली है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। है लंबी एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए बंदे की बैंड बज जाती है वैसे। खैर, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और कल आपकी रिव्यूज़ मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही रिव्यूज़ देते रहें, अपना प्यार बरसाते रहें और मुझे इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें, ताकि मैं इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करूं। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कल। तब तक के लिए अपने बैठक दें इजाज़त और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।